مقتل سے اپنی یاری ہے، ہر دار پرانا لگتا ہے، صدیوں سے کٹنا سیکھا ہے، ہر وار برا نہ لگتا ہے۔ تم سنگ اٹھاؤ یا خنجر، ہمیں بات جو ہے وہ کہنی ہے، یہ ظلم و تشدد سرکاری، سرکار پرانا لگتا ہے۔ اور جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ طوفانوں کے نام سن کر جو لرز اٹھتے ہو ساحل پر، میں ان بزدلوں کو ناخدا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ اور جو ہوں قرآن اور اصحاب رسول کے منکر، ارے میں ان کافروں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم علماء کرام، فیصلہ آباد رضا آباد کے غیور سربکف سرفروش، مجاہد موحد غیرت مند دوستوں، ساتھیوں، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، کاتب وحی کے عنوان سے معنون اس عظیم الشان بابرکت بارونق روح پرور اجتماع میں آج 18 اگست سن 2006 آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، رب لم یزل مجھے سچ اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اور ہم سب کو حق بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ اسٹیج پر جید علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور مجھ سے قبل استاذ العلماء خطیب اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا حق نواز خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ آپ کے علاقے کی مشہور و معروف شخصیت حضرت اقدس مولانا مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ میرے برادر کبیر اور ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا حبیب الرحمن صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کی گفتگو کے بعد مجھ جیسا ایک کم علم کم عمل ادنا سا طالب علم کیا گفتگو کر سکتا ہے۔ بہرحال ان حضرات کے حکم اور دعاؤں سے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ میرے دوستو، کانفرنس کا عنوان ہے کاتب وحی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آنے والوں کو اس عنوان کے مطابق کچھ باتیں بتا سکوں تاکہ آنے والوں کو کم از کم عنوان یاد ہو۔ عنوان ہے کاتب وحی۔ کیا عنوان ہے؟ زور سے اور زور سے۔ کاتب کسے کہتے ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو۔ کس کو؟ میرے خیال سے معاشرے میں آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو لکھنے والے ہیں، لیکن اب تو معاشرے میں ہر لکھنے والے کو کاتب نہیں کہتے بلکہ خوبصورت لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں۔ یوں تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ لکھ لیتا ہے، اپنا نام تو لکھ ہی لیتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے قلم پکڑ کر لکھ لیتا ہے، لیکن پوچھتے ہیں کہ یہ تو نے کس سے لکھوایا؟ جواب دیتا ہے میں نے کاتب سے لکھوایا۔ تو پتہ چلا
کہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں جو اچھا لکھے اسے کاتب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے جب آپ اشتہار بنواتے ہیں اس اشتہار کے نیچے لکھا ہوتا ہے کتابت فلانے کی ہے، لکھ تو آپ بھی سکتے تھے اپنے اشتہار کے نام، کیا ضرورت تھی کسی کو پیسے دینے کی، کیا ضرورت تھی پیسہ خرچ کرنے کی کہ آپ نے کسی اور کو دیا اور اس نے آپ کو لکھ کر دیا، حالانکہ لکھنے میں آتے تو حافظ صاحب بھی لکھ لیتے، لیکن اسے اس لیے دیا کہ وہ خوبصورت لکھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ لکھنے والا ایسا لکھے کہ دیکھنے والا بھی حیران رہ جائے، اور پھر دیکھنے والا کہے کہ واہ لکھنے والے تیرا کیا کمال۔ کاتب کسے کہتے ہیں؟ زور سے اور زور سے، لکھنے والے کو اور ہمارے ماحول میں اچھا لکھنے والے کو۔ ہم کسی سے لکھواتے ہیں اشتہار، ہم کسی سے لکھواتے ہیں اپنی کتاب، ہم کسی سے لکھواتے ہیں خط، ہم کسی سے لکھواتے ہیں معاہدہ، ہم کسی سے لکھواتے ہیں کوئی تحریر، تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں جسے معاشرے میں لکھنے میں سب سے اہم سمجھتے ہیں کہ میں اس سے لکھواؤں جو اچھا بھی لکھے، خوبصورت بھی لکھے اور دیانت داری سے بھی لکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنا خط اس سے لکھواؤں، میں کہتا کچھ رہوں وہ لکھتا کچھ رہے، اس لیے لکھواؤں گا اس سے جس پر اعتماد ہوگا، صرف اس کی کتابت پر نہیں، اعتماد ہوگا کتابت پر بھی دیانت پر بھی، اور جب دیانت و کتابت دونوں پر اعتماد ہوگا پھر میں اس کے پاس جا کر اس سے لکھواؤں گا کہ یہ لکھ، اور لکھ کر میرے حوالے کر وہ دستاویز، وہ تحریر، وہ کتاب، وہ اشتہار میں نے اپنی سطح کا بنوایا۔ لیکن آئیے جس کاتب کی بات آج میں اور آپ کرنے جا رہے ہیں، یا جو کاتب اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، یا جو کاتب جسے امام الانبیاء نے اپنے پاس بلا کر اس سے قرآن لکھوایا ہے، یا وہ کاتب جسے کائنات کے سردار نے بلا کر اپنے خطوط لکھوائے ہیں، یا وہ کاتب جسے پیغمبر نے اپنا مشیر بنایا ہے، یا وہ کاتب جسے پیغمبر نے اپنا خادم بنایا ہے، ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ تیرا اور میرا کاتب نہیں ہے، وہ اشتہار لکھنے والا نہیں ہے، وہ تحریر ضبط میں لانے والا نہیں ہے۔ آج میں اور آپ جس کاتب کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ کاتب ہے تو محمد عربی کا، لکھنے والا ہے تو قرآن کا۔ کاتب وحی، کاتب توجہ ہے سب کی، سب توجہ سے بیٹھے ہیں۔ کاتب وحی، وحی لکھنے والا، وحی زور سے، ایک ہے وحی بیچنے والا، ایک ہے وحی بیچنے والا، ایک ہے وحی لانے والا، ایک ہے وحی لینے والا، اور ایک ہے لینے والے کے پاس بیٹھ کر لکھنے والا۔ کیا کرنے والا؟ کاتب وحی، وحی ایک ہے وحی، ایک ہے وحی بیچنے والا، ایک ہے وحی لانے والا، ایک ہے وحی لینے والا۔ جس نے وحی بھیجی وہ ہے الہ، جس نے وحی بھیجی وہ کون ہے؟ وہ ہے اللہ۔ جس نے وحی لائی وہ ہے جبرائیل، اور جس نے وحی لی وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ کون ہے؟ پھر جس نے محمد الرسول اللہ سے وحی سن کر لکھی وہی ہے امیر معاویہ۔ میں کہتا ہوں دنیا والوں، تم تنقید کرتے ہو، تم اعتراض کرتے ہو، تم پیغمبر کے صحابی کو برا بھلا کہتے ہو، میں کہتا ہوں اس کی فضیلت میں کوئی اور بات نہ ہوتی۔ کیا یہ بات کافی ہے کہ رب نے
वही भेजी मोहम्मद रसूल अल्लाह पर एतमाद करके, और मोहम्मद रसूल अल्लाह ने वो वही लिखवाई है अमीर माविया से एतमाद करके, और वही भी वो बात भी वो, गुफ्तगू भी वो, कलाम भी वो, जो क़यामत की सुबह तक महफूज रहेगी। बात भी पैगंबर ने उससे वो लिखवाई जिसके बारे में खुदा ने ऐलान कर दिया, इन्ना नानू नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तवज्जो करना, जब आदमी किसी चीज की हिफाजत रखता है तो निगहबान भी महफूज रखता है, मजबूत रखता है। ये नहीं कि कोई चीज अहम हो उसकी हिफाजत करनी है तो चौकीदार मरा हुआ खड़ा कर दे, ऐसा नहीं होता। या चौकीदार खाली हाथ का खड़ा कर दे। जो चीज महबूब होती है, जो चीज प्यारी होती है, जिसे महफूज करना होता है, उस महफूज के लिए मजबूत का होना जरूरी होता है। क्या कोई मजबूत है और उसे थाम ले। और मेरे महबूब ने कहा, दुनिया वालों, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारनी अस्हाबी, अल्लाह ने मुझे भी चुना, मेरे लिए सहाबा को भी चुना। मुझे कहने दो, अल्लाह ने कुरान के लिए हुजूर को चुना, अल्लाह ने कुरान के लिए जिब्राइल को चुना, कुरान देने के लिए इस उम्मत को चुना, कुरान पिलाने के लिए सहाबा को चुना। तो फिर मुझे कहने दो ना कि रब्बे सुल जलाल ने इस वही को लिखवाने के लिए मुआविया को चुना। अल्लाह वही उतार रहे हैं, वही जिब्राइल ला रहे हैं। जिब्राइल, क्या जिब्राइल से बड़ा भी कोई फरिश्ता है? कुरान ने कहा नज़ल बिही रूहुल अमीन, अमीन नज़ल बिही रूहुल अमीन। उधर क्या फरमाया, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। इधर क्या फरमाया, नज़ल बिही रूहुल अमीन। आगे क्या फरमाया, बिमा नुज़िला अला मुहम्मद। ये कुरान आ रहा है। ये कुरान के लिए हर चीज का एहतमाम किया गया, हर चीज को चुना गया। जहां अल्लाह ने कुरान के लिए हर चीज को चुना है, वही अल्लाह ने कुरान के लिखने वालों को भी चुना है। या ये बगैर चुनाव के आगे हैं, ये खुद उठ कर आगे हैं ना। यहां हर कोई आ नहीं सकता, यहां हर कोई आ नहीं सकता। यहां कसो ना कस आ नहीं सकता, यहां एरा खेरा नतू हेरा आ नहीं सकता, यहां बददियानत आ नहीं सकता, यहां जाने वाला आ नहीं सकता, यहां बिकने वाला आ नहीं सकता, यहां बिकने वाला आ नहीं सकता, यहां झुकने वाला आ नहीं सकता। और मोहम्मद के परवानों में कोई बुज़दिल शामिल हो नहीं सकता। जो कल ईमान छोड़ दे, ऐसों को रब्बे सुल जलाल अपने महबूब के पास भेज नहीं सकता। और यहाँ तो जितनों को भेजा है, चुन चुन कर भेजा है। ना ना, सिर्फ यही नहीं चुना, पूरी कायनात में जिसके दिल पर नजर डाली, जो दिल मजबूत लगा, उसी को मुस्तफा के यारों के लिए चुन लिया। ये बात समझने के बाद अगली बात समझिए, कातिब सिर्फ माविया ही नहीं है। कातिब वही सिर्फ माविया ही, बोलो। आप कहेंगे जनाब कातिब वही तो और भी है। आपने उन्वान कातिब वही लिखा, किसी और का नाम तो आप ले ही नहीं रहे, एक ही नाम ले रहे हैं, और वो माविया का। बाकी नाम क्यों नहीं लेते? हमने कहा लिखने वाले और भी बहुत हैं। कई अली लिखते हैं, कई उस्मान लिखते हैं, कई अमर बिन आस लिखते हैं, कई दूसरे लिखते हैं, लेकिन दूसरों पर उंगलियां नहीं उठती, यहाँ पर उंगलियां उठती हैं। तो हम उंगलियों को मोड़ कर कहते हैं उधर न करो, इधर करो। उंगलियों उधर न उठो, इधर उठो, इधर उठो। वहां खराबी कुछ नहीं, खराबी तुम में है। खराबी माविया में कोई खराबी, बोलो। मौलाना कह रहे थे खराबी होती तो नबी के पास माविया ना आते, माविया नबी के पास ना आते। माविया आए हैं और फिर आते ही नबी के खादिम बन गए। हाँ, अगरचे आए तो बाद में, लेकिन मकाम ऊंचा ले गए, मकाम ऊंचा ले गए। तुम ये देखते हो कि ये लेट आया, तुम ये देखते हो कि ये बाद में आया, तुम ये देखते हो कि ये ताखीर से आया, इतना बुलंद मकाम पा गया, इस पे चलते हो तो चलते रहो। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा, ये तो रब का फजल है, जिसे दे दे, जिसे उठाए अबू सुफियान की गोद से और उठाकर मोहम्मद अरबी की गोद में डाल दे। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा, जो देने पे आए तो इसे उठाकर यहाँ
یہ تو دین خداوندی ہے، یہ تو دین۔ تو حضرت معاویہ کاتب وحی ہیں، کیا ہیں؟ کاتب، لکھتے رہے ہیں وحی۔ اگلی بات، اب بعض لوگ اگلی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں جناب لکھتے ضرور تھے مگر خط، کیا لکھتے تھے؟ خط لکھتے تھے، قرآن نہیں لکھتے تھے، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو کبھی آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو کبھی آ نہیں سکتی کاغذ کے، بولو بولو، کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کبھی آ نہیں سکتی، اور حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ معاویہ وہ ہے کہ جب قرآن اترتا تھا اللہ کے رسول کہتے تھے، معاویہ اپنا قلم لے کر قرآن لکھتے تھے۔ اپنی بات نہیں کرتا اہل سنت کی، اہل تشیع کی کتابوں میں لکھا ہے۔ یعقوبی کہتا ہے، ابن ربی حدید میں لکھتے ہیں، بہت ساری اور روایتیں ہیں جن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت معاویہ کتابت کرتے تھے قرآن کی۔ کس کی؟ جناب یہ بات تو مانتے ہو نا کہ حضور بلاتے تھے جاؤ معاویہ کو بلاؤ۔ کس کو بلاؤ؟ کس کو بلاؤ؟ تجھے پیر بلائے تو پھولے نہ سمائے، تجھے وزیر بلائے تیرے پاؤں زمین پر نہ لگے، تجھے شرابی صدر بلائے تیری آنکھیں اوپر کو ہو جائیں۔ ہائے میں قربان جاؤں، کس نے بلایا؟ ذرا دیکھ کس نے بلایا؟ بلانے والا کون؟ جب اوپر نگاہیں دیکھی، بلانے والا ساقی کوثر ہے، شافی نشر ہے، جانے جہاں ہے، محبوب خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، احمد مصطفیٰ ہے، خیر الورا ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، راحت العاشقین ہے۔ اور بلانے والا کون؟ بلانے والا کون؟ امام الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، ابو بکر عمر عثمان و حیدر کا پیغمبر ہے۔ بلانے والا کون ہے؟ دیکھ، رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کا ابا ہے۔ ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، بلانے والا کون ہے؟ دیکھ، حسنین کا نانا ہے۔ میں نے تو نہیں بلایا تھا، کسی مولوی نے تو نہیں بلایا تھا، بلایا کس نے تھا؟ زور سے زور سے، حضور تھے۔ کس نے؟ میں نے کہا تجھے پیر بلایا، تو کہتا مجھے پیر صاحب نے بلایا، مجھے مرشد نے بلایا۔ ہائے میں کیوں نہ قربان جاؤں معاویہ پہ جسے حضور نے بلایا۔ معاویہ آئے، فرمایا لکھو، کیا کرو؟ لکھو، میرا خط لکھو فلاں بادشاہ کو، میرا خط لکھو فلاں بادشاہ کو۔ میں نے شروع میں کہا لکھواتا آدمی اس سے ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ بد اعتمادی کرنے والا جس پر حضور اعتماد کرے، اور جو حضور کے اعتماد پہ بد اعتمادی کرے اس نے اس پر بد اعتمادی نہیں کی ہے، حضور پر بد اعتمادی کی ہے۔ اور میں حضور کے اعتماد کے ٹھیس پہنچانے والے کو مسلمان کہوں، ایماندار کہوں، مومن کہوں، سچا کہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو پیغمبر کے اعتماد کو جھٹلائے گا ہم اس کی حقیقت بھی دنیا کو بتلائیں گے۔ کیا کرتے تھے حضرت معاویہ؟ زور سے، کیا لکھتے تھے؟ زور سے اور زور سے، کیا لکھتے تھے؟ قرآن لکھتے تھے، اور وہ لکھتے تھے جو حضور کہتے تھے، وہ لکھتے تھے جو حضور، اور حضور یوں نہیں کہتے۔ قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ یوں نہیں کہتے، یہ جو کرتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں۔ ہاں نبی اپنی مرضی سے چلتا نہیں، نبی اپنی مرضی سے بولتا نہیں، نبی اپنی مرضی سے اٹھتا نہیں، نبی اپنی مرضی سے سوتا نہیں، نبی اپنی مرضی سے جاگتا نہیں، نبی اپنی مرضی سے شادی نہیں کرتا، نبی اپنی مرضی سے بیاہ نہیں کرتا، نبی اپنی مرضی سے جنگ نہیں کرتا، نبی اپنی مرضی سے صلح نہیں کرتا، نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ نبی جو کرتا ہے رب کے حکم سے کرتا ہے، نبی جو کرتا ہے رب کی مان کے کرتا ہے، نبی جو کرتا ہے رب کا حکم جان کے کرتا ہے، نبی جو کرتا ہے نبی کا اشارہ پا کے کرتا ہے۔ اور سارے کام اگر نبی نے رب کے حکم سے کیے ہیں تو اسے کاتب رکھا ہے، تب بھی رب کے حکم سے رکھا ہے۔ کس کے حکم سے رکھا ہے توجہ۔ پھر حضرت معاویہ خادم خاص ہیں، کس کے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اسی ضمن میں ایک واقعہ بھی آپ کو سناتا چلوں۔ حضور کے پاس حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شہزادہ آیا، سواری پر سے اترا اور اس نے کہا جناب میں آپ کی خدمت میں کچھ ہدیے، کچھ تحفے تحائف دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ کسی کو بھیج دیجئے۔ حضور نے فرمایا معاویہ اٹھو۔ معاویہ اٹھے، حضور کہتے تھے اٹھو، یہ اٹھتے تھے۔ حضور کہتے تھے لکھو، یہ لکھتے تھے۔ حضور کہتے تھے پڑھو، یہ پڑھتے تھے۔ فرمایا اٹھو، یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، جاؤ یہ ساتھ چلے۔
کام کیے؟ تو کہتا ہے معاویہ خاندان نبوت کا دشمن تھا اور معاویہ نے تو اس سے بھی حسن سلوک کیا تھا جس نے آ کر محمد کے قدموں میں تحفہ دیا تھا۔ توجہ ہے سب کی ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو جس چیز کی توجہ نہیں ہے۔ 12 بج گئے نا، اصل ایسا ہی ہوتا ہے، 12 بجے کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے، دماغ کیسے نہ بدلے۔ تاریخ بدلی نہیں بدلی زور سے، اور کچھ آپ بھی بدل گئے۔ دماغ تو بدلا ہوا تھا، ورنہ ایسے آپ تھوڑی کھڑا ہوتا ہے۔ تھک گئے ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ تو پتہ ہے نہیں سنائیں گے یہ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے گرمی اتنی ہے، بس زیادہ سے زیادہ 15 منٹ اور چلیں گے، بس ختم۔ اس لیے کہتے ہیں ساری رات۔ بس میں کہتا ہوں ساری نہیں، کچھ منٹ سن لو، لیکن سنو تسلی کے ساتھ۔ اہل بیت کی توہین، اہل بیت کی عداوت، اہل بیت کی نفرت تو دور کی بات ہے، یہ تو اس دشمن سے بھی حسن سلوک کر رہا ہے جس نے تپتی ریت میں بگایا تھا۔ کیا کیا تھا؟ اور آج دنیا کہتی ہے کہ معاویہ اور معاویہ کا خاندان اس وقت اسلام قبول کرتا ہے جب مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ انہیں نظر آتا ہے اب یہاں کامیابی نہیں ہے، یہاں کامیابی ملے گی، تب جو ہے یہ یہاں پر آتا ہے۔ جناب لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، بہت سارے لوگوں نے اس کا انکار کیا، فرمایا نہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت معاویہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن چونکہ وہ اسلام کا اس وقت سب سے مخالف سمجھا جاتا تھا اس لیے خاموشی اختیار کی تھی۔ آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے اتنے بڑے اسلام کے دشمن، باپ کا بیٹا جو اس وقت اسلام کا دشمن تھا، وہ کیسے ایمان لایا اور کیسے اس کے گھر میں رہا؟ جناب میں اس بات پہ ایک ہی دلیل دینا چاہتا ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا باپ میدان جنگ میں لڑتا ہے، لیکن کوئی جنگ ایسی بتائیے، کوئی لڑائی ایسی بتائیے، کوئی میدان ایسا بتائیے، کوئی محاذ ایسا بتائیے جس میں معاویہ باپ کے ساتھ آیا ہو، ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہو، مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار ہوا ہو، اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی ہو۔ فتح مکہ سے پہلے بھی دشمن اور دوست کوئی نہیں ثابت کر سکا کہ معاویہ کی تلوار کبھی اسلام کے مخالف چلی ہو۔ یہ تلوار کبھی اسلام کے مخالف، ارے جس کی تلوار زمانہ کفر میں اسلام کے خلاف نہیں چلی، میں کیسے مانوں اس کی تلوار ایمان لانے کے بعد خاندان نبوت پہ چل جائے؟ کبھی غور تو کر، کبھی دیکھ تو صحیح، کبھی سوچ تو صحیح، یہ ہے کیا؟ اور جب اسلام قبول کیا 2 غزوات ہوئے، کتنے؟ یہ بھی شریک، اس کا بھائی بھی شریک، اس کا باپ بھی شریک۔ پہلے معاویہ کسی مارکے میں شریک اسلام کے مقابلے میں کبھی نہیں آئے، لیکن اسلام قبول کیا، پہلا مارکا ہوا اس میں بھی شریک، دوسرا مارکا ہوا اس میں بھی شریک، اور لوگ کہتے ہیں یہ آئے اس لیے تھے کہ حکومت نے توجہ کرنا۔ دوسرے غزوے میں حضرت ابی سفیان کو زخم لگا، زخم آنکھ پر لگا، آنکھ نکل گئی، آنکھ ہاتھ میں رکھ کر پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا آقا گواہی دینا میری آنکھ اللہ کے راستے میں قربان ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو سفیان اگر تم جنت چاہتے ہو تو یہ آنکھ نکل گئی ہے، اگر تم چاہتے ہو میں تمہاری آنکھ کو تمہاری آنکھ کی جگہ لگا دوں، اس کی روشنی پہلے سے بھی بڑھ جائے گی، تو میں یوں کر لیتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے یہ بات سنی، ہاتھ میں رکھی ہوئی آنکھ کو پھینک کر کہہ دیا مجھے آنکھ نہیں چاہیے، جنت چاہیے۔ تم کہتے ہو یہ دنیا کے لیے آئے تھے، تو لوگ دنیا کے لیے آنکھیں نکلواتے ہیں، پھر کہتے نا ہاں مجھے آنکھ چاہیے، اور حضور آنکھ رکھتے تو آنکھ میں بینائی پہلے سے زیادہ ہوتی۔ کبھی یہ آنکھیں اتارے زنیرہ آئی تھی، ہاتھ میں رکھ کر کہا تھا آقا میری آنکھیں نکال دی ہیں، حضور نے آنکھیں اٹھائی تھی، آنکھوں کی جگہ پر لگائی تھی، جب آنکھیں آنکھوں پہ جگہ لگی تھی حضرت زنیرہ کہتی تھی نظر تو مجھے پہلے بھی آتا تھا مگر جو اب آتا ہے پہلے نہیں آتا تھا۔ یوں بھی ہوتا، آنکھ اٹھا کر پھینک دی، اور یہ خاندان یوں نہیں آیا، یہ جیسے ہی آیا جس شدت سے اس نے اسلام کی مخالفت کی تھی اسی شدت سے اس نے کفر کے مقابلہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو عجیب بات کی، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، علماء آج کے دن جو آدمی بیت اللہ میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے، جس نے سفیان کے گھر جگہ لی اسے بھی امن ہے۔ یہ عزت ہے۔ یہ آج معاشرے میں آ کر کوئی صدر کہے جناب جس نے حافظ سہیل صاحب کے گھر میں ٹھکانے لگا لیے اس سے میری محبت ہے، آپ کیا کہو گے؟ حافظ صاحب کیا بات ہے آپ کی، یہی کہو گے نا؟ حافظ صاحب کیا بات ہے آپ کی؟ وہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی صدر نہیں کہہ رہا، بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے، نبیوں کا امام کہہ رہا ہے، رسولوں کا سردار کہہ رہا ہے جاؤ جسے امن چاہیے سفیان کے گھر چلے جاؤ۔
تو آج تنقید کرتا ہے، تو آج تبرہ کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے سفیان پر کہ جس کے گھر کو پیغمبر نے امن کی جگہ قرار دیا، اور وہ بیٹا معاویہ اس سے پہلے کسی جنگ میں شریک، اب جنگوں میں شریک ہوا، حضور نے اپنے پاس رکھ لیا، یہ حضور کے پاس ہے، حضور سواری پہ سوار ہوئے، کس پر؟ ساتھ حضرت معاویہ ہے، خادم ساتھ ہوا کرتا ہے، فرمایا معاویہ اوپر بیٹھو، کیا کرو؟ آگے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے اور تنگ نظروں، عیب نکالنے والے عیب دارو، عیب نکالنے والے عیب دارو، نقص نکالنے والے کالے کافروں، آگے حضور بیٹھے ہیں، آگے پیچھے کون بیٹھ گیا؟ پیچھے کون بیٹھ گیا؟ پوچھا معاویہ تیری کون سی جگہ میری کون سی جگہ سے لگ رہی ہے؟ آئے ہائے ہائے، ارے تم کہتے ہو، میں کہتا ہوں حضور کی بدن سے کپڑا لگے، حضور کے بدن سے کپڑا لگے، ساری دنیا ہے اس کپڑے کا مقابلہ نہ کر سکے، حضور کے قدموں سے جوتا لگے، ساری دنیا اس جوتے کا مقابلہ، میں اسی پہ کہنا چاہتا ہوں یہ معراج کا مہینہ بھی ہے، حضور معراج پر گئے ہیں، حضور کے پاؤں میں جوتا ہے، توجہ کرنا، وہ جوتا کسی نے بنایا ہوگا، وہ کس نے بنایا ہوگا؟ مکہ کے کسی موچی نے بنایا ہوگا، وہ جوتا نبی کے پاؤں میں ہے، حضور چڑھے جوتا بھی چڑھا، حضور اٹھے جوتا بھی اٹھا، حضور بڑھے جوتا بھی بڑھا، اور ساری کائنات نیچے ہے، حضور بھی اونچے ہیں، جوتا بھی اونچا ہے، یہ جوتا پاؤں میں لگا ہے، معاویہ پیغمبر کی پیٹھ سے لگا ہے، فرمایا میری کون سی جگہ میری کون سی جگہ سے لگ رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کی پشت سے میرا سینہ لگا ہے، میرا پیٹ پر لگا ہے، حضور جواب دیتے ہیں، حضور دعا دیتے ہیں، اللہ معاویہ کے سینے اور پیٹ کو علم سے بھر دے، کس سے بھر دے؟ کس سے بھر دے؟ بعض نے کہا جہاں علم کہا وہاں حلم کہا، علم سے بھی بھر دے، حلم سے بھی بھر دے، علم سے بھی بھر دے، حلم سے بھی بھر دے، دعا محمد مصطفیٰ کی ہو، قبول کیسے نہ ہو، کبھی یہ دعا اٹھائے آسمان سے بارش برسے، کبھی یہ دعا اٹھائے آسمان سے بارش رک جائے، کبھی یہ دعا کرے عمر خادم بن کر آئے، کبھی یہ دعا کرے ابو ہریرہ پہنچنے سے پہلے ماں ایمان میں آئے، اور آج دعا کرے معاویہ پاس بیٹھا ہوا ہو، سینے سے معاویہ کا، پشت سے معاویہ کا کیا لگ رہا ہو؟ سینہ لگ رہا ہو، معاویہ کا پیٹ لگ رہا ہو، یہ حضور سے لگ رہا ہے، ہاں ہاں حضور سے ہر کوئی نہیں لگتا، حضور سے ہر کوئی، فیصلہ آباد والوں ہر کوئی نہیں لگتا، یہاں لگنے کے لیے بھی وہی لگتا ہے جو سجتا ہے، تو اپنے گھر میں کسی ایسی چیز کو نہیں رکھتا جو تیرے گھر میں نہ سجے، تو اپنے بدن میں ایسی چیز کو نہیں لگاتا جو تیرے بدن میں نہ سجے، تو اپنے سر میں ایسی چیز نہیں رکھتا جو تیرے سر پہ نہ سجے، تو اپنے پاؤں میں ایسی چیز نہیں رکھتا جو تیرے پاؤں میں نہ سجے، اور نبی کسی کو ساتھ نہیں بٹھاتا جو نبی کے ساتھ نہ سجے، یہاں جو لگتا ہے وہ تبھی لگتا ہے کہ سجدہ ہے، اور سجدہ ہے، پوچھ مجھ سے اللہ کی قسم وہی تو وہاں پر ججتا ہے، وہی تو وہاں پر، وہی تو وہاں پر، اور کالا ہے تیرا منہ تو اسی لیے تو جلتا ہے، تو اسی لیے تو جلتا ہے، اور جب جلتا ہے تبھی تو سڑتا ہے، اور اگلی بات کہوں، جو سڑتا ہے جو وہی تو روڈ پہ کھڑے ہو کے یوں کرتا ہے، جسے آگ نہیں لگی اسے کیا ضرورت، جو سڑے نہیں اس کو کیا ضرورت، جو جلے نہیں اس کو کیا ضرورت، ہاتھ اسی کا اٹھتا ہے جس کو تکلیف، زور سے زور سے زور سے زور سے، اور ہاتھ لگتا بھی وہاں ہے جہاں تکلیف ہوتی ہے توجہ، ہاتھ لگتا بھی وہاں ہے جہاں تکلیف، ارے وہ سجتا ہے، وہ جگتا ہے، اور تو دیکھ کر جلتا ہے، کرتا ہے، پھر تیرا ہاتھ اٹھتا ہے وہی لگتا ہے جہاں نفرت بری ہوتی ہے، ہوتا نہیں ہوتا ایسے؟ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ پٹتا رہے گا، یہ اور پٹ پٹ کے مٹتا رہے گا، اور تاریخ کے دورائے پہ یہ قافلہ بڑھتا رہے گا، ٹھیک ہے، اور ظالموں تم سے ہر حال میں ٹکراتا رہے گا، کیا سمجھے؟ ٹکرائے گا نہیں ٹکرائے گا؟ معاویہ بیٹھے کس کے ساتھ؟ ہائے ہائے ہائے، کس کے ساتھ؟ بولو کس کے ساتھ؟ حضور نے فرمایا اللہم اجعلوا ہادیا مہدیا مہدی بھی،
معاویہ حضور کے ساتھ رہے، حضور کے یہ لوٹا بھرا، یہ اٹھایا، حضور نے ہاتھ اٹھائے، معاویہ نے پانی ڈالا، نبی نے پاؤں اٹھائے، معاویہ نے پانی ڈالا، نبی نے پاؤں دھوئے، معاویہ نے زور سے زور سے اور زور سے، جب ہاتھ گرم ہو کوئی پانی ڈالے، اللہ کہتا ہے تیرا دل، وہ بندہ کہتا ہے تیرا دل ٹھنڈا ہو، تیرا دل اور تیرے دشمن کا دل جلتا رہے، تیرے دشمن کا دل۔ جب وضو کی ضرورت پڑی، معاویہ نے وضو کروایا، پانی ڈالا ہوگا، اللہ کے رسول نے دل کی حالت میں کہا ہوگا معاویہ تیرا دل ٹھنڈا ہو، تیرے دشمن کا دل جلتا رہے، اور معاویہ کا دل ٹھنڈا ہے، دشمن کا دل آج بھی جل رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگلی بات، حضرت معاویہ وہ عظیم صحابی ہے، وہ عظیم، اور میں کہتا ہوں کہ کسی آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی حیثیت اس کی نسبت سے بنتی ہے، اس کی نسبت سے بنتی ہے۔ معاویہ کی ساری نسبتوں کو چھوڑے، ایک نسبت لے لیجئے، اور وہ نسبت ہے حضور کی صحابیت، اور صحابیت تحفہ ہے۔